اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ واجب الاحترام دوستو، خطبہ جمعہ کے عنوان سے ہم یہاں مسجد اقصی میں جمع ہیں۔ ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع اعجاز القرآن رکھا گیا ہے۔ لفظ اعجاز اور معجزہ ان کا مادہ ایک ہی ہے، عین جیم اور زا۔ ایسی چیز جو عمومی طور پہ سب کو عاجز کر دے۔ اور اصطلاحی طور پہ اعجاز سے مراد، معجزہ سے مراد عمومی عادت سے ہٹ کر کسی واقعے کا وقوع پذیر ہونا۔ عام عادت سے ہٹ کر، جیسے کسی کی انگلی سے پانی نہیں بہتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، انگلی مبارکہ سے پانی جاری ہوا۔ کسی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، چاند دو لخت ہو گیا۔ تو ایسا واقعہ وقوع پذیر ہو جائے جو عام عادتوں سے ہٹ کے ہے، ایسا ہوتا نہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے، تحدی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے چیلنج ہوتا ہے، کر سکتے ہو تو کرو۔ تیسری چیز اعجاز میں اور معجزے میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا معارضہ، اس کا مقابلہ، اس کے مثل لانا ممکن نہیں ہوتا۔ کسی بھی دور میں اگر کسی دور میں اس کا معارضہ، اس کا مقابلہ، اس کے مثل لانا ممکن ہوتا تو چیلنج دیا ہی نہ جاتا، کیونکہ جب ایک چیلنج کسی دور میں جا کر ٹوٹ جائے گا اور قبول کر لیا جائے گا تو اللہ تو حکیم ہے، علیم ہے، اس کو تو پتا تھا ایسا ہو جائے گا، تو وہ چیلنج دیتا ہی نہیں۔ اللہ نے چیلنج دیا ہی اس لیے قرآن کے بارے میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن کے بارے میں تحدی اور چیلنج دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا معارضہ، مقابلہ، اس کا ہم مثل لانا ممکن نہیں، کسی دور میں نہیں، کسی کے لیے نہیں۔ ہمارے چیلنج اس درجے کے نہیں ہوتے، جلد بدیر ان کو توڑ دیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، مگر اللہ کا دیا ہوا چیلنج ناقابل تسخیر ہے، ناقابل مقابلہ ہے، اور چیلنج دیا جانا ہی اس کی دلیل ہے کہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اس نے عاجز کر دیا۔ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ انسان سے طاقتور مخلوق، جنات جو آگ سے بنے ہوئے، وہ بھی عاجز ہے۔ اور من دون اللہ میں تو ہر چیز آ گئی، فرشتے بھی عاجز ہیں۔ کائنات کا ہر شخص، ہر فرشتہ، ہر جن، ہر مخلوق عاجز ہے، قرآن کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ہے معجزہ۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن
لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ان سے کہہ دیجیے کہ اگر جمع ہو جائیں سارے انس اور جن، ایک نہیں، ایک زمانے کے نہیں، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے جنات جمع ہو جائیں اور اس بات پر ایک دوسرے کی مدد کریں کہ لاؤ قرآن کی مثل بناتے ہیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ کتنے ہی مددگار کیوں نہ ہو جائیں، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کے اتارنے والے اللہ نے خود کہہ دیا۔ یہ ہے معجزہ، یہ ہے اعجاز۔ اور جو اس خام خیالی میں رہتے ہیں، رہتے تھے، رہتے ہیں یا کبھی کسی دور میں رہیں گے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے ڈرو، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ایسی آگ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم کی وعید۔ اور یہ تو ان کے لیے جنہوں نے ایک بہت بڑا ارادہ کیا، اگر کہ چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں، ہم معارضہ کرتے ہیں، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں۔ اس سے چھوٹے درجے کا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے، یہ تو قول بشر ہے، یہ تو قول بشر ہے، یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، نعوذ باللہ۔ کفار مکہ نے کہا ہی اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ تو کہانیاں ہیں، اس نے اپنی مرضی سے لکھ لی ہیں، صبح شام پڑھی جاتی۔ تو جو اس کو قول بشر مانے، اللہ کا کلام نہ مانے، یہ اس سے چھوٹے درجے کا جرم ہے جو چیلنج کو قبول کرنے والی حرکت، اس کا معارضہ، اس کا مقابلہ کرنے کی جو جسارت ہے، اس سے چھوٹے درجے کا جرم ہے۔ مگر اس کی سزا کیا ہے؟ جو کہتا ہے یہ قول بشر ہے، فرمایا سأصلیہ سقر، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ وما ادراک ما سقر، سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تدر، لواحۃ للبشر علیہا 19، اس سقر جہنم کی وادی پر 19 فرشتے اللہ نے مقرر کیے، اس بد نصیب کو جلانے کے لیے، مارنے کے لیے، آگ میں بھڑکانے کے لیے جو اس قرآن کو قول بشر کہتا ہے۔ اللہ کے ماں سوا ہر چیز مخلوق ہے، اور اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں، تو پھر مخلوق اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ بالکل کامن سی بات، ایک چیز مخلوق نہیں، نہ وہ مخلوق کا کلام ہے، پھر مخلوق سارے بھی مل جائے تو اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ کہاں مخلوق کہاں خالق، کہاں مخلوق کہاں خالق کی صفت۔ معارضہ، مناقشہ، مقابلہ، مناظرہ ممکن ہی نہیں۔ یہ ہے اعجاز۔ قرآن مجید اپنی عربی کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اس دور کے، آج تو عربی کا بھی جنازہ نکلا ہوا ہے نا، اس دور کے فصحاء، بلغاء، شعراء، ادباء، آج بھی اگر کوئی گوٹ پھنستی ہے گرامر کی تو دور جاہلیت کے شعراء کو دیکھا جاتا ہے۔
سب معلقات کو دیکھا جاتا ہے، مقامات حریری کو دیکھا جاتا ہے، حماسہ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیوان ہیں اس دور کے، سینکڑوں سال پہلے کے۔ وہاں جا کے مسئلہ حل ہوتا ہے، چاہے وہ ایک حرف کا مسئلہ ہو کہ اس کا زبر کیا ہے، اس کا دیر کیا ہے۔ اس دور کے فصحاء بلغا پوری دنیا کو کہتے تھے عجمی، یہ تو گونگے ہیں۔ اتنے فصیح اور بلیغ تھے، دنیا کو بطور تانے کے کہتے یہ تو گونگے، عجمی۔ اور عرب میں عجم حیوان کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو جانور ہیں، ان کو تو بات کرنی نہیں آتی۔ اور یہ نخبت، یہ تکبر آج بھی بہت سے عرب کے اندر پایا جاتا ہے، وہ دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتے، کہتے عجمی ہے، گونگا ہے۔ ان فصحاء، ان بلغاء کے سامنے سیرت کی کتابیں بتاتی ہے، جب سورہ کوثر پیش کی گئی، اس دور کے نامور فصحاء بلغاء نے پڑھی تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا قول نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ایک شخص آیا ضماد ازدی، مکے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کی اور پھر آپ سے ملاقات کی۔ کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، آپ فکر نہ کریں میں آپ کا علاج کروں گا۔ نبی علیہ السلام کو کہتا ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کا علاج کروں گا، میں بڑا دانا بینا حکیم ہوں۔ جب اس نے اپنی بات کر لی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بات کہوں؟ کہنے لگا ہاں جی آپ بھی کہیے۔ آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ کوئی ترجمہ نہیں، کوئی آیت نہیں، بس خطبہ پڑھا۔ وہ فصیح اور بلیغ، وہ حکیم اور طبیب حیران اور ششدر ہو کر کہنے لگا دوبارہ پڑھیں۔ آپ نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا، آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اور زیادہ حیران ہوا، اس نے فوراً کہا ایک دفعہ اور پڑھیں۔ اب آپ غور کیجیے، اس ماحول میں جائیے، اپنے دل دماغ کو لے کر جائیے۔ فصحاء العرب، بلغاء العرب، ساری دنیا کے فصیح اور بلیغ پیغمبر، جن کی فصاحت اور بلاغت انبیاء کو بھی پیچھے چھوڑ گئی، جنہوں نے کہا تھا اعطیت مفاتیح الکلم، اعطیت جوامع الکلم، لوگوں مجھے ایسا ملکہ دیا ہے اللہ نے، بات شروع بھی میں کرتا ہوں ختم بھی میں کرتا ہوں، کلمات شروع بھی میری زبان سے ہوتے ہیں، اختتام بھی میری زبان سے ہوتا ہے۔ اتنی فصاحت اور بلاغت، ذرا سی بات کرتا ہوں سارے دنیا کے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ اور پڑھ دیا۔ وہ جو علاج کرنے آیا تھا اپنا علاج کروا بیٹھا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ فصاحت اور بلاغت جو ہے یہ اللہ کی عطا ہو سکتی ہے، اس دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ صاحب قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، قرآن تو پھر قرآن ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ جائیے دنیا کو تلاش کیجیے، ہر مذہب کے اندر معتدل لوگ ملتے ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ ہندو ہوں،
اگر وہ دیانت کا دامن نہ چھوڑیں تو وہ اس بات کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس کائنات میں اگر کوئی فصیح اور بلیغ ہے یا تو محمد ہے یا محمد کا قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر نہ فصاحت ہے نہ بلاغت ہے. یہ ہے اعجاز. یہ اپنی عربی زبان کی وجہ سے بلسان عربی مبین قرآن عربی لعلکم تعقلون، اپنی عربی کے اعتبار سے معجزہ ہے. عرب کو بھی خاموش کرا دیا. عجم تو پھر عجم ہے. اپنی حسن ترتیب کے اعتبار سے، اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، اپنے ماضی کے بتانے کے اعتبار سے، حال کو نمایاں کرنے کے اعتبار سے، اور مستقبل کی خبریں دینے کے اعتبار سے معجزہ ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. فرمایا یہ قرآن بنی اسرائیل کے فیصلے بھی خود ہی کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے تم کہاں غلط ہو. یہ اپنے ماننے والوں کے فیصلے تو کرتا ہی کرتا ہے، یہ سابقہ امتوں کے فیصلے بھی کرتا ہے. یہ بتاتا ہے پہلے کیا ہوا تھا، پہلے کیا ہوا تھا. اس اعتبار سے معجزہ ہے. اس نے حال کی حقیقت کو آشکار کیا کہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور پھر اس نے مستقبل کا بتایا کہ آنے والے حالات میں کیا ہوگا. اس نے کہا تھا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. روم کے بارے میں کہا روم ان قریب غالب آ جائیں. اور ساتھ میں کہا جب وہ غالب آئیں گے مسلمان خوش ہوں گے. بظاہر حالات ایسے نہیں تھے، مگر ساتھ میں کہا فی بضع سنین، چند سالوں کی بات ہے، بس مستقبل کی بات ہے. آنے کیا ہونے والا ہے؟ روم غالب آنے والے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غیر مسلم سے شرط لگا لی کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے رومی غالب آئیں گے. مشرکین ان کی توجہ اس طرف تھی کہ ہم غالب آئیں گے یا یہودی غالب آئیں گے، مگر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، روم غالب آئے گا، عیسائیت غالب آئے گی. کچھ ٹائم گزر گیا، جس سے شرط لگائی تھی اس نے کہا جی ابھی تک تو غلبہ ہوا نہیں، تمہارا قرآن تو جھوٹا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے پاس آئے، کہا میں نے یہ آیت پڑھی تھی غلبت الروم والی، اور میں نے شرط لگائی تھی. آپ نے کہا یہاں سالوں کا تعین نہیں ہے کب غالب آئیں گے، مگر وہ غالب آئیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے. چند دن گزرے، روم غالب آ گئے. تو مستقبل کی خبریں جو اس نے بتائی وہ ویسے ہی واقع ہوئی جیسے اس نے بتائی تھی. دنیا نے دیکھا، قرآن نے کہا ایسا ہوگا، پھر ویسا ہوا. ایک مسلمہ تاریخی دستاویز کے طور پہ یہ اس کا اعجاز ہے. کس کو پتا کل کیا ہونے والا ہے؟ آج اس ترقی یافتہ دور میں ہم 1444 سال آگے آ گئے. مشینیں ہیں، آلات ہیں، ذرائع ہیں، مواصلاتی نظام ہے، برقی آلات ہیں، سیارے اور ستارے ہیں اور طیارے ہیں. اس کے بعد بھی پیشن گوئیاں غلط ہوتی ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے جی الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے بیٹا ہوگا، پھر بیٹی ہو جاتی.
زن اور تخمین اور ٹامک ٹوئیوں کے علاوہ کچھ نہیں لوگوں کے پاس، اور ایسے سینکڑوں واقعات ہو چکے، لیکن قرآن نے جو کہا ایسا ہوگا تو پھر ویسا ہوا، یہ اس کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ایک وقت آئے گا، حالات ویسے نہیں تھے، جنگیں ہو رہی ہیں، مسلمان بظاہر پست دکھائی دے رہے ہیں، مگر قرآن نے کہا اللہ کی مدد آئے گی، پھر جوق در جوق لوگوں کو دیکھو گے، فوج در فوج دیکھو گے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر وہ فتح مکہ کا معاملہ ہوا، دنیا نے دیکھا، وہ جو بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے بس سرنگو ہو گئے، اور ان کو گھروں میں چھپ کے پناہ لینی پڑی۔ تو اپنے مستقبل کے دعوے میں قرآن سچا ثابت ہوا، یہ اعجاز ہے۔ قرآن نے کہا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم مسجد حرام میں امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا، مسلمان فاتحانہ انداز میں اپنے پیغمبر کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور وہ جو چھوٹے معبودوں کا باڑہ بنا ہوا تھا سارے چھوٹے معبودوں کو پاش پاش کر دیا گیا۔ یہ اس کا اعجاز ہے۔ میڈیکل سائنس کے دور میں آپ آ گئے، کتنے دور کی ایجاد ہے، یہ جو ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں نا ان لوگوں سے جو قرآن کے دشمن ہیں، صاحب قرآن کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، کیا حیثیت، حالانکہ وہ ہمارے قرآن کی توہین کر کے، قرآن کو جلا کر کیا سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ تو ایسی غالب کتاب ہے باطل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور بالفرض والمحال اگر یہ جلانے سے مٹ گئی یا لوگوں نے اس کو مٹا دیا تو آخر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے بھی تو انبیاء ہیں نا، ہم ان کے انبیاء کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام، تو سمجھ لیں کہ اگر یہ دلیل ختم ہو گئی تو پھر وہ ہم سے اپنے انبیاء کو نہیں منوا سکتے، اپنی دلیل کو انہوں نے خود مٹا دی ہے۔ ہم اگر ان انبیاء پر ایمان لاتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، مٹا دیا ہم اس دلیل کو۔ کسی یہودی کے کہنے سے، عیسائی کے کہنے سے تو ہم تو نہیں مان سکتے، ہم تو نہیں مان سکتے، ہم تو اسی لیے مانتے ہیں قرآن نے کہا، صاحب قرآن نے کہا، یہ تو ہماری دلیل ہے، یہی ان کی دلیل ہے۔ میڈیکل سائنس کے دور میں آج جا کر لوگوں کو بتایا گیا کہ اس کائنات میں پہلے دھواں تھا، آج پتہ چلا ہے، مشکل سے 1979 کی بات ہوگی، بس کچھ اور پیچھے چلے جائیں، مشکل سے 150 سال 200 سال، بس یہی تاریخ ہے، مغرب کی یہی تاریخ ہے بس۔ جی ہم نے ریسرچ کی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے یہ کائنات کیا تھی، ایک دھوئیں کی شکل میں تھی۔ کس نے بتایا؟ آلات نے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، ہمارے قرآن نے پہلے یہ بات کر دی تھی، یہ ہے معجزہ۔ اس نے کہا تھا ثم استوى الى السماء وهي دخان، اللہ رب العالمین نے توجہ کیا آسمان کی طرف اور وہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس دھواں کا ذکر تو ہمارے پیغمبر 1440 سال پہلے لوگوں کو بتا کے چلے گئے تھے،
1440 سال پہلے، 100-200 سال کی بات نہیں. یہ ہے اس کا معجزہ، یہ ہے اس کا اعجاز. آج میڈیکل سائنس نے آپ کو بتایا کیا یہ کائنات یکمشت ایسے جڑی ہوئی تھی آپس میں، پھر کیا ہوا؟ ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے. میڈیکل سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں. اللہ کے باغی، اللہ کا انکار کرنے والے اور ان کے ہم نوا، وہ اس کو ایک حادثاتی تصور کہتے ہیں. ایک حادثہ ہوا، کائنات بن گئی. کہتے ہیں بگ بینگ ہوا. بگ بینگ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی. کائنات جڑی ہوئی تھی آپس میں، کوئی چیز الگ نہیں تھی. قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت یہ بات کر دی تھی. اولم یری الذین کفروا، کیا کافروں نے اس بات پہ غور نہیں کیا؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین و آسمان آپس میں چپکے ہوئے تھے، یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. یہ ہے بگ بینگ. تمہیں تو آج پتہ چلا ہے. یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اس کا اعجاز ہے. وہ حقیقتیں جو ابھی پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ صحیح کہتے ہو، مگر قرآن مجید اشارہ کر گیا ہے کہ ایسا ہوا ہے. تم آج کہتے ہو صاحب قرآن، اور قرآن نے تو ہمیں پہلے بتا دیا تھا. یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کی سچائی ہے، یہ اس کی صداقت ہے. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس دین کو اتارا ہے جس کا ایک حصہ قرآن ہے. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں چھاپنے والا غلطی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. ایسے نسخے موجود ہیں مارکیٹ میں، پرنٹنگ مسٹیک ہوئی ہے. ہاتھ سے لکھنے والے غلطی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے غلطی کرنے والا پکڑا جائے گا، اس کو غلطی پر باقی نہیں رہنے دیا جائے گا. روکنے والے، ٹوکنے والے، سمجھانے والے، اصلاح کرنے والے موجود رہیں گے. کیوں؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے کہا ہمارا قرآن، ہماری آیات تو اہل علم کے سینوں میں ہوتے ہیں. یہ لکھنا لکھانا تو بات کا مسئلہ ہے. کاغذ تو چائنا کی ایجاد ہے نا، پہلے کاغذ کہاں ہوتا تھا؟ قرآن اترا کہا تھا؟ نزل به الروح الامین علی قلبک، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین لے کر آئے آپ کے دل اطہر پہ. یہ تو دل کی باتیں ہیں. سمجھانے والے موجود، روکنے والے موجود، ٹوکنے والے موجود. یہ ہے اللہ کی حفاظت. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، تاریخ کا واقعہ. امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے. خلیفہ مامون رشید یحییٰ بن اکشم ایک تابعی ہے. کہتے ہیں کہ مامون رشید بادشاہ ہے، اپنے وقت کا خلیفہ ہے، امیر ہے. اپنے دربار میں ہر سال ایک محفل بپا کرتا ہے. بڑے بڑے ادباء، شعراء، خطباء، ہر مذہب کے ماننے والے آتے ہیں اور انعام و اکرام لے کر لوٹتے ہیں. ایک نوجوان یہودی کو دیکھا، بڑا فصیح ہے، بڑا بلیغ ہے، بڑا اچھا اس کا کلام ہے. بادشاہ مسلمان تھا. مامون نے کہا مسلمان ہو جا، تیری فصاحت، تیری بلاغت سچے دین کے لیے، آخری دین کے لیے کام آئے گی، اور اب اس کے بغیر نجات بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں. سال گزر گیا، ٹائم کتنا لگتا ہے، اگلا سال پھر آ گیا. اللہ اکبر، وہی دربار ہے، وہی بادشاہ ہے اور وہی نوجوان ہے. مگر بادشاہ نے دیکھ لیا
کہ کل تو یہودی تھا، آج یہ مسلمان ہے۔ آج تو ہم نے پہچان مٹا دی نا، پہلے پہچان لیا جاتا تھا، آج تو سب کچھ ہی بدل دیا۔ بادشاہ سمجھ گیا مسلمان ہے، بار کیف محفل بپا ہوئی، لوگوں نے اپنا اپنا کلام پیش کیا، اس نے اسلام کا ڈیفینس کیا، اسلام کا دفاع کیا، اور کیا خوب اس نے دفاع کیا۔ محفل ختم ہوئی، بادشاہ نے کہا، مامون رشید نے کہا، تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے جبر کیا، کسی نے مارا پیٹا؟ لا اکراہ فی الدین۔ اس نے کہا نہیں، کوئی جبر نہیں، میں یہاں سے نکلا، آپ کی بات میرے دل دماغ میں تھی، میں نے کہا میں ذرا جائزہ تو لوں، اس روئے زمین پر سچی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کس کتاب کی حفاظت کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں نے انجیل کے 3 نسخے بنائے، فوٹو کاپی کا دور نہیں ہے، ہاتھ سے بنائے، 3 نسخے بنائے، حلال کو حرام سے بدل دیا، حرام کو حلال سے بدل دیا، گھٹا دیا، بڑھا دیا۔ میں نے کہا اگر یہ سچی کتاب ہے، اس کے ماننے والے سچے ہیں، تو لا محالہ مجھے جوتے تو لگیں گے نا، میرا محاسبہ تو ہوگا۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ ہم یہ نہیں کہتے انجیل اللہ کی کتاب نہیں، ہاں انجیل اللہ کی کتاب تھی ہے، مگر آج وہ انجیل دنیا سے مٹا دی گئی ہے۔ اناجیل اربع کا جو تصور ہے، عہد نامہ قدیم اور جدید کی جو بحث ہے، اس میں تو الفاظ بھی ایسے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء بھی عاجز ہیں کہ الفاظ آئے کہاں سے۔ کبھی ذاکر نائک کے مناظرے دیکھے ہوں آپ نے، کبھی شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ کو پڑھا ہو، کبھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کو پڑھا ہو۔ کہتا میں نے وہ 3 نسخے انجیل کے بنا کے، گھٹا کے، بڑھا کے پیش کیے، پکڑا جاؤں گا۔ میں حیران ہو گیا، اہل کلیسا نے 3 نسخے خرید لی، جس کو جو ملا اسی پہ خوش ہے۔ فیصلہ ہو گیا، اس کتاب کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، یہ کتاب بدلی جا چکی ہے، اور پڑھنے والوں کو کوئی تمیز نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا دین کیا ہے۔ عیسائیت جھوٹی ثابت ہو گئی۔ پھر میں نے ہمت کی، میں نے تورات کے 3 نسخے بنائے، حلال کو حرام سے بدل دیا، حرام کو حلال سے بدل دیا، گھٹا دیا، بڑھا دیا۔ میں نے مارکیٹ والوں کو کہا، میں نے پادریوں کو کہا، میں نے پوپ کو کہا، میں نے کسی نن کو کہا کہ نیا نسخہ آیا ہے، کسی نے نہیں پوچھا، سب نے خرید لیے، جس کو جو ملا اسی پہ خوش ہے۔ فیصلہ ہو گیا کہ تورات بھی بدلی ہو چکی ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ میں پریشان ہوا، میں نے کہا میں محمد کے قرآن کو بھی دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کے 3 نسخے بنائے، حلال کو حرام سے بدل دیا، حرام کو حلال سے بدل دیا۔ نیا ایڈیشن آیا ہے مارکیٹ میں، میں نے جیسے ہی مارکیٹ میں پیش کیا جلد بندی کے لیے، لوگوں نے اٹھا کے میرے منہ پہ دے مارا، انہوں نے کہا ظالم تو نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، قرآن مجید میں یہاں پر یہ مسئلہ ایسے نہیں تھا، تو نے کیسے لکھا؟ کہتا ہے بس اسی دن میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ سچی کتاب ہے۔ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ حج کے دوران امام سفیان بن عیینہ کو سنایا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا یہی تو مطلب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت تو وہ کر رہا ہے۔ ایسے بندے ہر دور میں موجود رہیں گے جو اس میں خود برد کرنے والے، تحریف کرنے والوں کو آشکار کریں گے، بے پردہ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے قرآن سچا ہے، لوگوں نیا نسخہ جو آیا ہے وہ غلط ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ تو بتائیں قرآن کی حفاظت اللہ نے کی، محفوظ رہا، سابقہ کتابیں بھی اللہ کی تھی، برباد کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا اس کے بارے میں اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا تھا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی، لوگوں کے ذمہ دی تھی۔ یہ فرق ہے، ہمارے قرآن میں ان کی کتاب میں یہ فرق ہے۔
جو لوگوں کی حفاظت میں تھا وہ برباد ہو گیا، جو اللہ کی حفاظت میں ہے وہ باقی ہے۔ اور یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جب یہ اٹھے گا پھر دنیا بھی اٹھے گی۔ اور معجزات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقلی ایک حسی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عقلی معجزات بھی دیے اور حسی معجزات بھی دیے، مشاہدہ۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس قرآن کے ساتھ گہری وابستگی، گہرا تمسک، گہری محبت، تعلیم و تعلم کے ساتھ ایک رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ ہمارے کردار سے انشاءاللہ نامراد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا، ہم گناہ گاروں سے کرواتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ولی وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حیات الحیوان الکبریٰ میں یہی بادشاہ مامون رشید کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، جس کا واقعہ بھی آپ نے سنا۔ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں سے جا رہا تھا، اور یہ واقعہ متعین کرتا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں اس دور کی بات، یہ کم سے کم بھی 1200 سال پیچھے کی بات ہو۔ کیا ماحول ہوگا، کیا علاقے ہوں گے، کیا صحرا ہوں گے۔ بدو دیہاتی چرواہے جگہ جگہ ملتے تھے جانور کو سنبھالے ہوئے۔ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک دیہاتی ایک بدو نے دیکھا کہ بادشاہ جا رہا ہے، اس نے کہا مامون میری بات سنو۔ بادشاہ کسی کی بات کہاں سنتے ہیں، آج بھی یہی رول ہے۔ اس نے 4 قدم آگے بڑھائے، اس بدو کے قربان جائیں، اس دیہاتی کے قربان جائیں، اس آرابی کے قربان جائیں۔ اس نے زور سے کہا بادشاہ، اللہ نے اپنے پیغمبر سلیمان کو چیونٹی کی بات کے لیے روک لیا تھا، میں چیونٹی سے زیادہ حقیر تو نہیں ہوں، اور تم بادشاہ سلیمان سے زیادہ تو بڑے بادشاہ نہیں ہو۔ پھر سنیں، اس نے کہا بادشاہ، اللہ نے اپنے پیغمبر سلیمان بادشاہ کو چیونٹی کی بات کے لیے روکا تھا، میں چیونٹی سے زیادہ حقیر اور جلیل تو نہیں ہوں، اور تم بادشاہ سلیمان پیغمبر سے زیادہ بڑے بادشاہ تو نہیں ہو۔ بتائیے سلیمان کا ذکر کہاں ہے، چیونٹی کا ذکر کہاں ہے؟ بایولوجی میں ہے، ٹیکنالوجی میں ہے، کیمسٹری میں ہے، ریاضی میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے بس۔ اس بدو کو دیکھے، اس بدو دیہاتی کو بھی قرآن کا پتہ تھا۔ ہم تو شہری لوگ ہیں نا، ہمیں کوئی پینڈو کہہ دے تو غصہ آتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی ہے، بدو ہے، اتنا قرآن کا پڑھنے والا، اتنا قرآن میں غور و فکر کرنے والا، اتنا قرآن پر عمل کرنے والا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج جو غیروں کو جرت ہوئی ہے، داد شجاعت مل رہی ہے بد نصیبوں کو، تو ہمارے اعمال سے مل رہی ہے۔ کتنے پڑھتے ہیں، کتنا پڑھاتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، کتنوں کو سمجھ آتا ہے؟ منبر رسول پہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لوگ آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، بتاتا ہوں کہ یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، 70% لوگ کہتے ہیں، کیا پوش اور کیا غریب، یہ قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، نہ بہو کو آتا ہے، نہ ساس کو آتا ہے، نہ بیٹے کو آتا ہے، نہ بچوں کو آتا ہے۔ اور پچھلے دنوں ایسا واقعہ ہوا کہ دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، بندہ اس میں دفن ہو جائے، اور یہ ہر گھر کا رونا ہے۔
باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں. کہنے والے نے مجھے میسج کیا, اس نے کہا جی ایک صاحب ہے, اب شاید وہ خود ہی ہو, ایک صاحب ہے, سارے زندگی ہر کام کیا, دولت کے انبار لگا لیے, 70 سال کے ہو گئے ہیں, اب احساس ہوا کہ میں تو مسلمان ہوں. پھر جی نماز پڑھنی ہے تو بھائی پڑھ لو. کہا جی آتی نہیں. بھائی جو قرآن میں سے آتا پڑھ لو. بولو فاتحہ بھی نہیں آتی. اس نے کہا فاتحہ بھی نہیں آتی. بتائیے اب کیا کریں. 70 سال میں جا کے احساس ہوا. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء پہ اور قراء پہ اور حفاظ پہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا نواقد اسلام پڑھی ہے کبھی؟ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ کیا پڑھے گا؟ نواقد اسلام ایک کتاب ہے, مارکیٹ سے ہٹا دی گئی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی تھی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے تعلیقات لگائی تھی. ابھی بکر میں پڑھائی جاتی تھی. اس میں وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. ان باتوں کا ذکر ہے جس کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک یہ حرکت ہے کہ نہ دین کو پڑھنا ہے, نہ پڑھانا ہے, نہ سیکھنا ہے, نہ سکھانا ہے, نہ عمل کرنا, بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہمارے پورے مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے, پورے خاندان میں یہی ہو رہا ہے, اللہ ماشاء اللہ. اس بدو کے قربان جائیں. آپ تو شہری ہیں, آپ کو تو فخر ہے اپنی زندگی پہ. بادشاہ نے جب یہ بات سنی کہ سلیمان کو جانتا ہے, چیونٹی کو جانتا ہے, بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن پڑھتا ہے, اور جس کے پاس قرآن ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. بادشاہ واپس آ گیا. اس نے کہا جی بتاؤ کیا کام ہے. اس کی بات سنی, اس کی حاجت پوری کی, پھر اپنے رستے پہ گیا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن سے ہمیں اتنی گہری وابستگی ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.